بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی قدر، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ملک پاکستان میں ایک بار پھر یزیدیت انگڑائیاں لے رہی ہے اور ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خانوادہ کو نشانہ تنقید بنانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ سال 2020 کے اندر لاہور کے ایک بدبخت شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی۔ علماء اسلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اپنے اس جرم کی پاداش میں اسے جیل جانا پڑا، لیکن اس شخص نے سب کچھ کیا، اسے توفیق اگر نہ مل سکی تو توبہ کی توفیق نہ مل سکی۔ اس کی اس گفتگو کے رد میں نے کئی تحریریں لکھیں، جان خیر الورا، تنزیہ و مکانت الزہرا، اور پھر جب وہ چلا کر گاڑی کی چھت پہ کھڑے ہو کر مناظرے کے چیلنج کر رہا تھا تو میں نے جنوری 2021 میں اسے مناظرے کا چیلنج کیا، 15 دن کا اس کو وقت دیا، لیکن وہ شخص 15 دن گزرنے کے باوجود اپنے اسٹوڈیو کے اندر بھی رونما نہیں ہوا، حالانکہ اس سے پہلے مناظرے کے چیلنج اس کی طرف سے کیے جا رہے تھے، لیکن جب ہماری جانب سے مناظرے کی بات آئی تو وہ شخص چھپ کر بیٹھ گیا۔ اپنے شاگردوں کے ذریعے سوشل میڈیا پر تماشا کرنا ان کی کل اوقات یہی ہے، وہ صرف اور صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرنا، میدان میں آ کر بیٹھ کر علمی گفتگو کرنا، دلائل سے بات کرنا، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب قربانی کا موقع قریب ہے تو قربانی کے دروس دیتے ہوئے اس شخص نے ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر گوشہ کے لیے عجیب و غریب زبان استعمال کی ہے۔ وہ شخص یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں ذنوب کی نسبت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب کی، تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ذنوب کی نسبت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ عنہا کی جانب کر سکتے ہیں، فرماتے ہیں، جسے صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، بعد والے راوی روایت کرتے ہیں، تو ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا، تو اس شخص نے جو الفاظ استعمال کیے، اس کا کہنا ہے کہ مجھے کیوں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، مجھ پر کیوں فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ تو اس کی گفتگو پر تبصرہ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس کی گفتگو کا کچھ حصہ سنیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ شخص کس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے، یہ کس قدر احمقانہ باتیں کر رہا ہے اور کس قسم کی گفتگو یہ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے گزشتہ سال عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرتے ہوئے لفظ خطائے اجتہادی کو توہین قرار دے رہے تھے، وہ ذرا اس حدیث کا مطلب تو لوگوں کو بتا دیں، اور وہ خطا گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہ احادیث 3 حوالوں سے موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا، کہ اس قربانی کے جانور سے خون کا جب پہلا قطرہ نکلے گا، یعنی اتنی زود اثر ہے قربانی، اتنا جلد قربانی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا أَن يُغْفَرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ، کہ اس قربانی کے جانور کی چھری سے جو پہلا قطرہ نکلے گا، اس قطرے کی وجہ سے آپ کے وہ بخش دیے جائیں گے جو ماضی میں ذنوب آپ کے گزرے ہیں۔ اللہ اس پہلے قطرے سے ہی ان ذنوب کو بخش دے گا۔ تو یہ جو 3 احادیث میں نے پڑھی، جن کے اندر خصوصی طور پر طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ذنوب کا استعمال کیا۔ ہمارا مقصد ہرگز یہاں اس بات ذم نہیں اس ذات کے لیے۔ حدیث میں
3 صحابی جس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں اور پھر لاکھوں آگے راویوں تک مختلف طریقوں سے پہنچی اور آج سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں ہے. ہم اس کے داعی نہیں کہ اس بات ذنب کیا جائے، ہم اس کے داعی نہیں کہ ذنب کا معنی گناہ کیا جائے. جو ان کی شایان شان ہے وہ خلاف اولا ہو، یعنی کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ تو ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی یہ مقام نبوت کے مقام سے نیچے ایک مقام ہے. جس مسلک کے اندر ایسی حدیثیں ہوں جن کے اندر لفظ ذنب ہے، معنی اس کا جو بھی ہے، اس مسلک میں خطا اجتہادی پر اتنا طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا. سامعین ذی قدر، سب سے پہلے جو یہ دھوکہ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ میں نے خطا اجتہادی کی نسبت کی، حالانکہ اس شخص نے خطا اجتہادی کی نسبت نہیں کی تھی. مطلق خطا کی نسبت اس نے 1 سے زائد بار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب کی. مطلق خطا کی نسبت. آپ اس کی گفتگو کو اسی کی زبان سے سماعت فرمائیں. اور خطا پر تھیں، اور خطا پر تھیں، اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں. تو سامعین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خطا کے ساتھ اجتہادی کی جو اب یہ قید لگا رہا ہے، اس قسم کی کوئی بات اس نے اس وقت نہ کی تھی. اس نے سیدہ تو نساء اہل الجنہ کی جانب مطلق خطا کی نسبت کی تھی، اور اگر اس نے بالفرض خطا کے ساتھ اجتہادی کی قید لگائی بھی ہوتی تو میں نے اس کو یہ چیلنج کیا تھا کہ تو مجھ سے مناظرہ کر، میرے سامنے آ کر بیٹھ کر بات کر اور اس بات کو ثابت کر کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی طرح کی خطا اجتہادی صادر ہوئی تھی. میں نے اس کو چیلنج کیا تھا. اس کے پاس میرے موضوعات موجود ہیں اور میرا وہ چیلنج اب بھی باقی ہے. یہ آج جاگے یا کل جاگے، کسی وقت بھی اگر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو میں اس کے ساتھ ان موضوعات پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس شخص نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خطا کے ساتھ اجتہادی کی قید نہیں لگائی تھی. اگر اس نے خطا کے ساتھ اجتہادی کی قید لگائی بھی ہوتی، جب بھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معاذ اللہ آپ سے کسی قسم کی خطا اجتہادی صادر ہی نہیں ہوئی، جب آپ سے خطا اجتہادی صادر ہی نہیں ہوئی تو پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب خطا اجتہادی کی نسبت کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اور تیسرا جو یہ دھوکہ دینا چاہ رہا ہے کہ خطا کی نسبت کوئی گناہ تھوڑا ہی ہے، تو میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اشرف آصف کے باپ سے ملا، بڑھاپے کی وجہ سے وہ شخص اپنی صفائی کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ سکتا، اس کے پاس سے ایسے بدبو آتی ہے جیسے مرے ہوئے جانور کے پاس سے آتی ہے، تو میں اشرف آصف سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر تیرے باپ کے پاس سے مرے ہوئے جانور جیسی بدبو آئے تو کیا اس میں تیرے باپ کا کوئی گناہ ہے؟ تیرے باپ کو کوئی گناہ گار کہہ رہا ہے؟ تیرے باپ کی جانب کوئی گناہ کی نسبت کر رہا ہے؟ لیکن اس کے باوجود کہ یہ گناہ کی نسبت نہیں، اشرف آصف اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کے باپ کی جانب اس قسم کی بات کی نسبت کی جائے. تو لہٰذا عوام کو یہ دھوکہ دینا بند کیا جائے کہ خطا جب گناہ نہیں ہے تو پھر اس کی نسبت بے ادبی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر بے ادبی کے لیے گناہ ہونا ضروری ہے تو پھر ہمیں کہنے دیا جائے کہ جو شخص تیرے باپ سے ملتا ہے اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے تیرے باپ سے مرے ہوئے جانور کی بدبو آتی ہے. اگر تو اس بات کو جائز نہیں سمجھتا، اس بات کو اپنے باپ کے حق میں بے ادبی سمجھتا ہے، حالانکہ یہ گناہ نہیں ہے، تو پھر یہ پیمانہ یہاں پر آ کر تیرا کیوں بدل جاتا ہے؟ تو بہرحال سامعین ذی قدر، میں آپ کو اصل بات یہ بتانا چاہ رہا تھا، اصل چیز یہ سنانا چاہ رہا تھا کہ اس شخص کی حماقت کا اندازہ کیجئے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے. آپ شارع ہیں، آپ
صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت اعظام کے لیے یا دیگر انبیاء کرام کے لیے کوئی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں چھوٹ مل جاتی ہے، اور یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جو ہم نے قاعدہ بنایا ہو، اگر اس قاعدہ کا لحاظ نہ کیا جائے تو بات پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بڑھ کر انبیاء کرام تک چلی جاتی ہے، سید الانبیاء تک چلی جاتی ہے۔ میرے سامنے قرآن عظیم کا 24واں پارہ کھلا ہے، سورہ مؤمن، اس کی آیہ مبارکہ ہے آیت نمبر 55۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، فَاصْبِرْ، اے میرے پیارے حبیب صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، واستغفر لذنبک، واستغفر لذنبک۔ سامعین ذی قدر، یہاں پر ظاہری طور پر ذنب کی نسبت سید عالم کی جانب کی جا رہی ہے، اللہ کے حبیب کی جانب کی جا رہی ہے، سید المعصومین کی جانب کی جا رہی ہے، اور یہ قرآن عظیم ہے، قرآن پاک کا 24واں پارہ سورہ مؤمن آیت نمبر 55، واستغفر لذنبک۔ رب کریم ظاہری طور پر اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی ذات والا کی جانب ذنب کی نسبت فرما رہا ہے، اور فقط ایک جگہ نہیں، قرآن پاک کا 26واں پارہ سورہ محمد، اس کی آیہ مبارکہ ہے 19، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ آپ جانیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ رب العالمین کی کلام، اس میں ایک بار پھر ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا کی جانب ذنب کی نسبت کی جا رہی ہے۔ یہی 26واں پارہ سورہ فتح، اس کی آیہ مقدسہ 2، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جو ہو گزرا اور جو ہونے والا ہے۔ یہاں پر بھی ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا کی جانب ذنب کی نسبت کی جا رہی ہے۔ تو سامعین ذی قدر، اس شخص نے جو استدلال کیا کہ حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی جانب جب ذنوب کی نسبت کی، تو اگر بعد میں کوئی شخص اٹھ کر خطا کی نسبت کرتا ہے تو بے ادبی کیسے بنتی ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس احمق کا، اس ناہنجار کا یہ استدلال درست مان لیا جائے، اس بات کو ٹھیک مان لیا جائے، تو اس نے تین حدیثیں پیش کی ہیں، میں نے 3 آیتیں پیش کی ہیں۔ حدیث کی سند پہ کلام ہو سکتی ہے، آیہ مبارکہ اس کی سند پہ کسی طرح کی کوئی کلام نہیں ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہاں خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہے۔ اگر اس ناہنجار کی کہ اس استدلال کو درست مانا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذنوب کی نسبت کی ہے، تو اب بعد والوں کے لیے یہ دروازہ کھل گیا ہے، جو چاہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب وہ نسبت کرتا پھرے۔ تو پھر میں اس سے پوچھنا چاہوں گا، اور ان علماء سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جنہوں نے جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کو ٹھنڈے دلوں کے ساتھ اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ہضم کر لیا ہے، جو اپنی زبان پر تالے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان حضرات کو بھی میں مخاطب بنانا چاہوں گا کہ اگر اس شخص کا یہ استدلال درست مان لیا جائے، اس قسم کے استدلال کی اجازت دی جائے، تو ان آیات مقدسہ کو سامنے رکھ کر کوئی شخص یہ استدلال کرے کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی جانب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظاہری طور پر ذنب کی نسبت کی ہے، تو بعد والا اٹھ کر اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب خطا کی نسبت کرتا ہے تو پھر بے ادبی تو نہیں بننی چاہیے۔ یعنی جو بات اشرف آصف کہہ رہا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے، جناب شارع علیہ السلام نے ذنوب کی نسبت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب کی ہے، تو بعد والوں کے لیے تو دروازہ کھل گیا ہے۔ اگر یہ استدلال درست ہے، اس کی یہ احمقانہ بات درست ہے، تو پھر تو
پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا بھی نہ بچے گی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی سے بھی نہ روکا جا سکے گا۔ اس احمق کو یہ بات معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے اور وہ جان بوجھ کر اپنی گستاخی کو درست ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، مسلک رضا کے رٹے لگاتا ہے، مسلک رضا کا تکرار کرتا ہے، حالانکہ مسلک رضا سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام سے پہلے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ کی 8ویں جلد سے ایک فتوے کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 387 سے یہ سوال اور جواب شروع ہو رہا ہے اور صفحہ نمبر 394 تک جاتا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سوال پوچھا گیا، اس کے جواب کے دوران امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک عبارت نقل کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ من قال عن نبی من الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فی غیر التلاوت والحدیث انہ عصا او خالف فقد کفر۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی کے لیے عصا کا لفظ بولا، خالف کا لفظ بولا، سامعین ذی قدر یہ بات ذہن میں رہے، ادھر رب کریم قرآن میں فرما رہا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ۔ اللہ رب العالمین قرآن عظیم میں اس عصا کی نسبت حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب فرما رہا ہے، لیکن امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاویٰ رضویہ میں نقل کرتے ہیں کہ تلاوت کے دوران کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی۔ حدیث میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، اس حدیث کو روایت کے دوران، اس حدیث کو پڑھنے کے دوران اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ تلاوت سے ہٹ کر، حدیث سے ہٹ کر اگر کسی شخص نے کسی بھی نبی کے لیے عصا کا لفظ بولا، خالف کا لفظ بولا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ امام اہل سنت نقل فرماتے ہیں فقط کفر، جو بات قرآن نے کی ہے اگر قرآن سے ہٹ کر اپنی طرف سے وہی بات وہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سامعین ذی قدر، جو بات قرآن میں موجود ہے، تلاوت اور حدیث کو چھوڑ کر اگر اپنی جانب سے وہ بات نبیوں کے بارے میں کی جاتی ہے تو امام اہل سنت نقل فرماتے ہیں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس نادان کو کوئی جا کر سمجھائے کہ شارع علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا اور ہے، رب کا اپنے نبیوں کے لیے فرمانا اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت کے لیے فرمانا اور ہے، صحابہ کے لیے فرمانا اور ہے، اہل بیت اعظام کے لیے فرمانا اور ہے، اور ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اتنی بڑی ہستیوں کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کریں۔ اگر اس استدلال کو درست مانا جائے تو سامعین ذی قدر، نہ تو صحابہ کی ذاتیں بچیں گی، نہ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے نفوس قدسیہ کی بے ادبی کو روکا جا سکے گا۔ اور یہ تو 3 حوالے، چونکہ اس نے 3 حدیثوں کا حوالہ دیا تو میں نے 3 حوالے قرآن عظیم سے دیے، ورنہ خود قرآن عظیم میں اور حوالے اور آیات بھی موجود ہیں، احادیث طیبہ میں تو ان گنت ایسے حوالے ہیں کہ اگر ان کی بات کی جائے اور یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس چیز کی نسبت امت کی جانب کی ہے، صحابہ کی جانب کی ہے یا اہل بیت اعظام کی جانب کی ہے، اس کی چھوٹ ہمیں بھی مل جائے گی۔ اگر یہ ضابطہ بنا لیا جائے تو پھر بے ادبیوں کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے بے ادبوں سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سچی تعظیم و تکریم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خانوادہ کی غلامی میں زندہ رہنے اور اسی غلامی میں مرنے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کے غلاموں میں ہمیں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بحبیبہ الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ Truth TV